قبروں کے حوالے سے یہ کہ قرآن، حدیث اور شریعت کی کسی بھی تعلیمات کے ذریعے سے قبر پر جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ زیارت قبور مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد اور اس کا ارادہ فکر آخرت کے لیے، اپنے اگلے سفر کی تیاری کا احساس، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو قبر میں دیکھنے کے بعد یہ احساس اپنے اوپر طاری کرنا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، یہ احساس اپنے اوپر اس فکر آخرت کے حوالے سے اور اس احساس کے حوالے سے کہ میرے بہت سے اقارب چلے گئے تو میرا بھی ٹھکانہ یہی قبر ہے، اور اپنے سفر کی تیاری کی فکر پیدا کرنا۔ اس غرض سے اگر کوئی قبر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر نوحہ، رونا دھونا یا شرک یا حاجت روائی کے عمل نہیں اپنائے جاتے تو پھر زیارت قبور مردوں عورتوں دونوں کے لیے حلال اور جائز ہے، اور اس کی کوئی ممانعت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن قبر اور ایک مزار میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ قبر جس کے اوپر مزار بن جاتا ہے، اس مزار پر جانے کا مقصد صرف زیارت قبر نہیں ہے اور فکر آخرت نہیں ہے۔ جس قبر کے اوپر ایک مزار بن جاتا ہے اس پر جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جانے والا یا تو کوئی منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے کرنے کا عمل اپناتا ہے، اور یا پھر حاجت روائی کہ فوت شدہ شخص سے جس کو ولی اللہ یا بزرگ یا صالح سمجھ کر اس سے حاجت روائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور یہ نیازیں چڑھا کر اس کے لیے آخرت کے دن سفارش کا وہ تصور جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو قبر پر جانا اور مزار پر جانا بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو مقصد اور انٹینشن ہوگی وہی فرق ہے۔ قبر پر جانے کا تصور موجود ہے اور جایا جا سکتا ہے بشرطے کہ حدود اللہ کے مطابق ہو، لیکن چونکہ ایک زیارت جو مزار ہے اس پر جانے کا مقصد ہی اور ہوگا اور جانے کے بعد عمل اور رویے ہی اور ہوں گے، اس لیے ان پر جانے کی ممانعت ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا تصور ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اور مسجد نبوی میں اس قبر کے بنائے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوئی، اور کیونکہ وہ وہیں پہ قیام پذیر تھے اپنے آخری دنوں میں وصال سے پہلے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے ہی میں دفن کیا گیا۔ اب جب مسجد نبوی کی توسیع اور ایکسٹینشن ہوئی، جو پری ایگزسٹنگ مسجد نبوی تھی وہ تو ظاہر ہے اس کے ارد گرد حجرے تھے، اب جب ایکسٹینشن ہوئی تو وہ حجرے اور اسی حوالے سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکسٹینڈڈ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں نا کہ الہی میری قبر کو بت نہ بنانا، الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا، تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے یہ قبر جو ہے وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قبر کا جو علاقہ ہے پورے کا پورا، اس میں مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ وہ قبر اور روضے کے گرد نہیں رکھی گئی، اس کو بالکل انسرکل کر کے وارڈ آف کر کے مسجد کی نماز کی جگہ سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مسجد نبوی میں اور روضہ رسول میں جانے کا مقصد، جب مسجد نبوی میں جائیں گے تو ہم مسجد میں جائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور پھر اس کی توسیع اور ایکسٹینشن ہوئی۔ ہم قبر پر اور مزار پر جانے کے لیے مسجد نبوی نہیں چاہتے، بنیادی طور پر یہ مقصد ہے، وہاں پہ باجماعت نماز اور عبادات کے لیے جانا مقصد ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری کا مقصد بالکل ایک جیسے باقی قبر پر حاضری کا تصور ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے اور اس میں ممانعت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ میں وضاحت کر چکی ہوں گی، لیکن اگر ابھی بھی آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی تردد ہے تو ضرور ہی پھر سے پوچھ لیجیے گا۔